دیکھیں نا علی بھائی, دین اور دنیا کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے نا, کیا کریں. اس کا مطلب لوگ عام طور پہ میرے ذہن میں یہ نکالتے ہیں کہ تھوڑا سا حرام بھی کمانے دیں, تھوڑا حلال بھی کرنے دیں, سخت نہ بنے. ہم نمازیں بھی پڑھیں گے لیکن جو حرام پارٹیز ہیں, شغل میلہ ہے, اس کو بھی آن کرنے دیں. anything that we call entertainment. ایگزیکٹلی. اور شغل کا مطلب ہی حرام کام بن گیا انفارچونیٹلی ہمارے دور جاہلیت میں بھی. وائی آئی ریلیٹ ٹو مائی جاہلیہ از کیونکہ اس نے مجھے بہت ساری چیزیں سکھائیں جو آج کل یوتھ کر رہی ہے. جب بھی آپ نے شغل کرنا ہے نا, وچ مینس کوئی پرینک کرنا ہے, کسی کو تنگ کرنا ہے, کچھ نہ کچھ نقصان انوالو ہوتا تھا, نقصان کرنا, اللہ کی نافرمانی کرنی ہے. اس سے مجھے یاد آیا, میرے ایک انڈین دوست مجھے کہتے تھے, وہ اتنا پریکٹسنگ نہیں تھے, وہ کہتے تھے کہ یار اسلام میں نا ہر چیز جو انجوائمنٹ کی ہے نا, جو انٹرٹینمنٹ کی ہے نا, وہ منع ہے. ہاں, حالانکہ بالکل غلط اسٹیٹمنٹ تھی ایکچولی, لیکن میں ان کی سوچ سن کے ذرا حیران ہوا کہ اصل میں انسان کی فطرت میں ہی وہ سب کام کرنا ہے جو کہ غلط ہوتے ہیں. انسان کا دل مائل ہوتا ہے نا اس کی طرف, اور شیطان کو عدو مبین اسی لیے کہا گیا ہے کہ وہ آپ کا دل ابھارتا ہے ہر غلط چیز کی طرف, اور شیطان اس کو نا مزین بھی کرتا ہے, خوبصورت بنا کے پیش اٹریکٹیو کرتا ہے آپ کے لیے. سو یہ دین اور دنیا ہے نا, میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ الگ چیزیں نہیں ہیں, obviously یہ الگ ہے ہی نہیں. دنیا دین کے اندر ہی آتی ہے بیسیکلی, اور یہ جو اس کی سیپریشن کرنا ہے نا, مطلب چاہے آپ کو دنیا کہہ لیں, چاہے فن انٹرٹینمنٹ کہہ لیں, چاہے منی کہہ لیں, چاہے سلیپ ایکسرسائز کہہ لیں, یہ سب دین کے اندر ہی آتا ہے. اس بات کا آنسر ہمیں اس بات سے ملے گا نا, اس سوال سے ملے گا کہ دنیا آخر کیوں بنائی گئی. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ مقصد بتا دیتے ہیں قرآن میں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. یعنی دنیا کا مقصد جو ہے وہ انسانوں کو ٹیسٹ کرنا ہے. اس کا مطلب ہے سارے سیریس ہو جائیں, ٹھیک ہے, ہنسنا منع ہے اور انٹرٹینمنٹ منع ہے. یہ بھی لوگ جہاں پہ غلطی کھاتے ہیں نا, یہ بھی ایکسٹریم غلط ہے. ہاں, لوگ جہاں پہ غلطی کھاتے ہیں نا وہ یہ کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, ہم نے دنیا کو انسانوں جنوں کو بنائی اپنی عبادت کے لیے, اور عبادت کا جو کانسیپٹ ہے نا وہ کیا ہے ہمارے ہاں غلط جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے مسجد جا کے اللہ اکبر, یہ میں عبادت کر رہا ہوں. جب میں یہاں سے نکلا گاڑی ڈرائیو کر رہا ہوں یا بیگم کے ساتھ جا رہا ہوں, یہ عبادت میں نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, جم جا رہا ہوں, میں ٹریڈمل میں واک کر رہا ہوں, میں عبادت نہیں کر رہا. میں تسبیح پھیر رہا ہوں, اذکار کر رہا ہوں, تو میں عبادت کر رہا ہوں, صدقہ دے رہا ہوں, عبادت کر رہا ہوں. یعنی صرف مسجد میں دین ہے آپ, جس کو ورشپ کہتے ہیں نا انگلش میں, ورشپ, اس کو ہمارے ہاں یہاں پہ عبادت سمجھا جاتا ہے. حالانکہ عبد کا لفظ عربی سے, اصل میں ہمارے عربی سے جب ہم بورو کرتی ہے ہماری لینگویج نا, تو ٹرانسلیشن میں غلطی کھا گئے, ٹرانسلیشن ہماری ڈفرنٹ اسپیسیفک ہو جاتی ہیں. عربی میں عبادت ٹرانسلیشن ہم پہلے تو کرتے ہی نہیں ہیں, اگر کرتے ہیں تو تب غلط ہوتی ہے, پہلے تو ہم ویسے ہی پڑھتے ہیں الحمدللہ. ہاں صحیح بات ہے. وہ شیخ نے کیا کہا تھا ہمارے, جو ہم نے کہا تھا کہ ہم نے کہا شیخ بڑی ڈیپ بات چلی تھی, اور ہم نے کہا شیخ بتائیں یار کہ کیسے کیفیت مینٹین کریں ہر ٹائم اپنے لائف کی نا. کہتے ہیں جو بات ہے نا کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک, اردو میں بتا دیں تاکہ پتہ چل جائے کیا بات ہے. سر ایک سے بھول جاتا ہوں میں کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, اگر اس طرح نہیں کر سکتے تو اس طرح کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حدیث فٹ ہوتی ہے نماز پہ, واللہ اس حدیث کا نماز سے, صرف نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس حدیث کا تعلق ہماری پوری لائف سے ہے. صحیح بات ہے. اس حدیث کا تعلق میرے گھر میں بیٹھ کے بیوی سے بات کرنے سے ہے کہ میں بیسیکلی ایک مسلمان کا پرسپیکٹیو یہ ہوتا ہے کہ میں ہر ٹائم ہی اللہ کو راضی کرنا چاہ رہا ہوں. اینڈ کانشیسنس آف اللہ کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے, اور اس سے وہ چیز سمجھ آتی ہے کہ وہ جو عبادت کا والی بات ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ صرف عبادت کی. اگر بندہ یوں کر کے اس طرح کر کے اپنی زندگی گزارے نا کہ مجھے ہر وقت اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے, ہر ایکشن اس کا اس حساب سے گزرے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, تو وہ پھر وہ عبادت میں آ جاتا ہے آٹومیٹکلی, کیونکہ وہ کام کرے گا ہی نہیں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں, تو وہ اس طرح عبادت میں چل رہا ہے. کچھ صحابہ بھی نا اس کو تھوڑا سا انہوں نے سمجھا کہ عبادت صرف عبادت ہے, تو جب وہ انہوں نے صرف عبادات کو ٹائم دیا نا اور فیملی کو نہیں دیا, تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات پہنچی, جیسے عبداللہ بن عمر بن العاص تھے, یہ عمر بن العاص کے بیٹے ہیں اور صحابی جلیل ہیں, ان کی شادی ہوئی اور ساری رات بیگم کہتے ہیں مجھے اجازت دیں, کہتے ہیں ٹھیک ہے, اللہ اکبر. ان کا کیا خیر, ہمیں اس معاملے میں آپ کو انہینس کرنا ہے عبادات اور اس سے لذت اور دین کا مزہ. وہ جب پڑھ رہے ہیں ساری رات عبادت کی, سارا دن روزے رکھے. جب ان کے باپ نے پوچھا, ابن عاص نے اپنی بہو سے کیسا پایا میرے بیٹے کو, ہم نے کہا ماشاءاللہ بہت اچھے انسان ہے,
सारी रात अल्लाह की इबादत करते हैं और सारा दिन रोजे रखते हैं, मतलब तारीफ की कितने यार सोफिस्टिकेटेड कर्टेसी वाले लोग थे। शिकायत भी किस तरह से प्यार से लगाई, उनको समझ आ गई, उन्होंने कहा अल्लाह के वसल्लम या रसूलुल्लाह इसको डांटे, इसको समझाएं। एग्जैक्टली यही वाला वाकया जो है ना उनके साथ भी हुआ था, अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु। हज़रत सलमान फारसी जो थे ना, उन्होंने अबू दरदा जब वो वॉलंटरी फास्ट रखा हुआ था, उन्होंने रोजा रखा हुआ था, तो उनको तोड़वाया, उन्होंने कहा खाओ मेरे साथ जबरदस्ती, और उन्होंने तोड़ा और उनके साथ खाया। फिर रात को जब उनके साथ रहे तो क़याम के लिए खड़े हुए तो उन्होंने कहा नहीं जाओ और सो जाओ, अपने घर वालों को टाइम दो, जबरदस्ती करवाया। और जब सुबह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेके गए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बिल्कुल सही किया। फिर वो आगे अल्फाज है ना, वो ये जो दो अहादीस है ना, ये इससे पता चलता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैलेंस की तरफ हमें लेके आते हैं। बैलेंस, इस्लाम इज अबाउट बैलेंस। जी, वो उस हदीस में अब्दुल्लाह बिन अमर उन्होंने फरमाया कि ऐसा ना करो, रोजा रखो भी और ना भी रखो, और क़याम करो और सो भी। तुम्हारे जिस्म का तुम पे हक है, जिस्म का तुम पे हक, तुम्हारी आंख का तुम पे हक है, तुम्हारी वाइफ का तुम पे हक है। इससे पता चलता है ना जो हमारी फाउंडेशन गलत हुई है, जो आप कर रहे थे कि दीन और दुनिया को हमने गलत कर लिया, गलती यहाँ पे हुई है। हमने यहीं से हमने ना दोनों को अलग समझ लिया कि सिर्फ मस्जिद में गए या अल्लाह ताला के सामने खड़े हुए हैं किसी भी इबादत की फॉर्म में, तो बस वो इबादत है। उसमें अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो डू एनीथिंग इन योर लाइफ व्हेन यू आर आउटसाइड द मस्जिद, एंड दैट्स अबाउट इट। इस्लाम ना मजहब नहीं है, इस्लाम दीन है, वे ऑफ लाइफ। क्रिश्चियनिटी मजहब बन गया, दीन का एग्जैक्टली मतलब यही है ना, वे ऑफ लाइफ। हम लोगों ने ना क्या समझा यार, अल्लाह अकबर। एक मैं आज वीडियो देख रहा था एक बंदे की जो रोस्टिंग करता है, मैंने ऐसे खोला, मैंने कहा रमजान में क्या कर रही है, कहते हैं उसको ना 2-4 जगह गालियां भी दी और वगैरह कहा, और कहा कि कहते अभी तो रमजान है ना, रमजान है, मुझे तुम्हें निकलने दे, फिर तुझे बताता हूँ मैं तेरे से क्या करता हूँ। अच्छा, मतलब आप रमजान में तो मुसलमान है और रमजान के अलावा मुसलमान नहीं है, ये कैसा दीन है? यानी अल्लाह वही है, अल्लाह वही मौजूद है, अल्लाह उसी तरह आपको देख रहा है। क्रिश्चियनिटी जुडाइज्म में ना अभी जो बन गया है बेसिकली वो क्या है कि पार्टी एंड वर्क फॉर दुनिया 6 days a week। सैटरडे को या दूसरा दिन संडे को आप जाओ प्रीस्ट के पास, माय लॉर्ड माय फादर, आई हैव कमिटेड सच मिस्टेक्स इन द पास्ट वीक्स, फॉरगिव मी फॉर माय सिंस। उन्होंने कहा बेटा, अच्छा वो कन्फेस करते हैं अपने सिंस को, वो कहते हैं बेटा आज के बाद ना करना और जाओ, और फिर जो है ना अगले वीक फिर अल्कोहल पी के जानवर की तरह जमीन पे गिरे पड़े होते हैं फ्राइडे नाइट्स को। और तो ये बेसिकली ये उनका